اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کریں گے پارہ نمبر 24 اور 24ویں سپارے میں جو صورتیں الحمدللہ آج ہم جس پہ غور کر رہے ہیں، جو صورتیں ہیں ان کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سورہ زمر، سورہ مومن جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، سورہ حامیم سجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ صورتیں انشاءاللہ ان کے اوپر ہم تذکرہ کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیا احکامات ان میں ہیں اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور اس کے سوا ایک نظر ہم تھوڑی سی ڈال لیں گے اس سپارے کے جو خاص مضامین ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ میں ہر دفعہ کوشش کرتی ہوں تھوڑا سا بتانے کی کہ قرآن پاک کا تو ہر ایک سپارہ اور اس کا ایک ایک حرف اور اس کا ایک ایک صفحہ اور اس کی ایک ایک آیت بڑی اس کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ بھی میں نہیں عرض کر رہی کہ غیر ضروری تفصیلات میں جائے جائے۔ بیسک جو لرنرز ہیں، جو لسنرز ہیں، ان کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ وہ ان آیات کے مفہوم کو سمجھ پائیں۔ لیکن جب آپ تھوڑے اور سینئر ہوتے چلے جاتے ہیں اس فیلڈ میں، یعنی کہ لرننگ میں، تو پھر آپ بہت ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، جیسے ایکسپرٹ بنتے یا عالم بنتے یا عالمانہ ایک آپ کی اپروچ ہوتی ہے کہ ایک ایک حرف کی بھی آپ چاہتے ہیں کہ کئی کئی تشریحات آپ کو معلوم ہو جائے۔ لیکن جنرلی ہمیں سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اللہ کے احکام اللہ کے جو احکامات ان آیات میں موجود ہیں ان پر ہم دھیان دیں۔ اب اس میں خاص طور پہ ظاہر ہے اتنے محدود وقت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ خاص خاص پوائنٹس کو ڈسکس کرتے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت میں، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے تھے، 23ویں سپارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کچھ حصہ سورہ زمر کا، اب وہ 24ویں سپارے میں بھی ہے، اس کے احکامات۔ انسانوں کے جو دو گروہ ہوں گے، دو فریق، ظاہر ہے کہ ہر کسی کی کوشش ڈفرینٹ ہے، کوئی دنیا کے لیے اور کوئی آخرت کے لیے، کوئی حق کا مسافر، حق کے راستے کا، اور کوئی جو ہے وہ باطل اور ظلم کے راستے کا مسافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور انسانوں کی مغفرت کا دروازہ اللہ نے اپنی رحمت سے کھول رکھا ہے۔ پھر اس صورت میں قیامت کے مناظر، قیامت کیسے قائم ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کیا حالات ہوں گے، لوگوں کا اس دن حساب کتاب کیسے ہوگا، لوگوں کی زبانوں پر کلمات اور جملے کیا ہوں گے، وہ سب چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ بولنے والے، یعنی جو اللہ کا جو حکم نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو وابستہ کرنے والے، ان کا انجام۔ پھر اہل تقویٰ کی تعریف فرمائی۔ اس کے بعد سورہ غافر جس کو ہم نے بات کی کہ اس کا نام سورہ مومن بھی ہے، اس کی وجہ تسمیہ پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ سورت کا جو ٹاپک ہے، موضوع، اس پہ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کلام کی تعریف سے اور اب کلام الہی سے فرمائی۔ پھر ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 خصوصی صفات کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی بشارت دی کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کا مقام مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ زمین پر رہتے ہیں اور آسمان کے فرشتے آسمانوں پر ان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کے جو خاص انداز ہے اس سے وضاحت فرما کے اللہ تعالیٰ نے کفار کا اور جو گناہ گار ہیں، فجار ہیں، ان کا حال بیان کیا اور بتایا کہ وہ قیامت کے دن جب حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت وہ جو فریادیں کریں گے، جو وہ درخواست کریں گے، ان کی درخواست اس وقت مانی نہیں جائے گی۔ اور دوزخ کے جو داروغہ ہیں، یعنی کہ جہنم پر جو مقرر ہیں نگران فرشتے، وہ ان سے گفتگو کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ دنیا میں تمہارا عمل کیسا تھا۔ پھر بتا دیا جائے گا کہ یہ عدل کا اور انصاف کا دن ہے، یعنی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بہت سی نیکیاں کریں اور ہمیں لگے کہ ہمیں اس کا صلہ نہیں ملا، کوئی بہت سے گناہ کرے اور ظلم کرے اور آپ کو دیکھنے میں آئے کہ اس کو تو سزا نہیں ملی، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے، جہاں بس کام پہ فوکس ہوگا، اس کا نتیجہ آخرت کے دن ہی برآمد ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وہ دن عدل اور انصاف کا دن ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور ظلم اور سرکشی کے جو سمبل تھے ان کا تذکرہ کیا گیا کہ کون سے وہ مشہور لوگ تھے، کردار تھے۔ پھر ایک بندہ مومن کا خاص طور پر اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آج کل جو صورتحال ہے
فرعون، شداد، نمرود جیسے کریکٹر آج بھی موجود ہیں اور اہل ایمان جیسے بھی ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ ہر فرعون کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک موسیٰ بھیجتے ہیں. اب ظاہر انبیاء کا آمد کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، لیکن آج بھی آپ اس فلسفی کو مانیں گے کہ ہر ظالم کے اوپر ایک نہ ایک اللہ تعالیٰ کوئی مقرر ضرور فرماتے ہیں جو اس کے ظلم کا خاتمہ کرنے کا سبب بنتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھر انسانی تخلیق کے مختلف مراحل، اس کی پیدائش سے. یہ دیکھیے بہت سی چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، مگر ان میں کچھ ایڈیشنل پوائنٹس بھی آ رہے ہیں. بڑھاپے کی اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، اس کی موت کا بھی ذکر کیا گیا. کون ہے جو ان ساری سٹیجز کے اوپر ہماری نگرانی کرتا ہے، جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اور یہ جو سروائیول ہے ہمارا یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہمیں زندگی دینے والا. ہم جب سو جاتے ہیں تو اس نیند سے ہمیں دوبارہ بیدار کرنے والا کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو نافرمان قومیں تھی، جو گناہ گار لوگ تھے، ان کا بھی تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد ہے کہ کئی ایسے فرمایا پچھلی ہلاک شدہ قومیں تمہارے لیے عبرت ہیں. لیکن آپ نے یہ ایک محاورہ سنا ہوگا، مقولہ ہے کہ تاریخ کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتا. کئی دفعہ زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ دوسروں سے سبق سیکھنے کے بجائے خود تجربہ کر کے جب ٹھوکریں کھاتے ہیں تب زیادہ سیکھتے ہیں. تو وہ ایک جنرلی وہ میجورٹی کا مزاج ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے کئی ہیں کہ جنہوں نے پچھلے قوموں کا تباہی کا حال دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے اور انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی. اور کئی ایسے تھے جو ظاہر سنبھل گئے اور وہ بچ گئے عذاب الہی سے. پھر سورہ فصلت یا حامیم سجدہ، اس کی بھی وجہ تسمیہ. اور پھر یہ بھی یہ جو آل حامیم ہے، حامیم والی صورتیں، ان کی فضیلت ہے. یہ بڑا خوبصورت، جس کو کہتے ہیں نا حامیم سبع، یہ بڑی پیاری ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کا بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. پھر قرآن پاک کا جو نچوڑ ہے، جو مضامین ہے، وہ بھی بیان کیے گئے اس صورت میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت، جو بھی خوش بخت سعادت مند لوگ ہیں وہ کائنات کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، اور جو بدبخت ہیں وہ اس سے محروم رہتے ہیں. پھر قوم عاد، قوم سمود کا بھی تذکرہ کیا گیا، کیسے انبیاء علیہ السلام ان پر پیغام حق لے کر آئے اور انہوں نے انکار کیا، اور پھر جو ان کا انجام ہوا تھا وہ بھی بیان کیا گیا. قوم عاد کو تو بڑی خاص اللہ تعالیٰ نے بڑی اسپیشل، یعنی کہ آرڈنری، ایکسٹرا آرڈنری نعمتیں عطا کی تھی. ان کا تذکرہ یہاں پر فرمایا. ان کی جسمانی قوت بھی بہت زیادہ تھی. جب یہ قومیں ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ ان کے پاس کیا کیا صلاحیتیں تھیں، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا حال دیکھیے کہ ہم ان سے کتنے کمزور ہیں، اور تکبر کا لیول اور گمراہی اور فسق اور فجور معاذ اللہ ان سے بھی لوگوں کا بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے ہی قوم سمود یا قوم عاد، جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی تو کس طرح ان پر عذاب آیا. جسم کے اعضاء اور کھال تک وہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تمہارے خلاف ہو جائیں گے. یہ اللہ نے دیکھیں کیسا نظام مقرر کیا ہے. کسی کو کسی کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کوئی گواہ نہیں چاہیے. اللہ نے ہمارا ان بلڈ ایسا ہے ہمارا سسٹم باڈی کا، جیسے کہتے ہیں نا آج کل وہ بڑے وہ چپ والے بڑے، بلکہ فنی جوکس بھی بن گئے کہ چپ ڈالی جا رہی ہے ہماری باڈیز میں اور وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے سمجھ لے ہم لوگوں کے چپ ڈالنے سے ڈر رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے چپ لگائی ہوئی ہے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی تمہاری جسم میں اللہ نے سسٹم بنا دیا ہے کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو کسی آڈیو کی، ویڈیو کی، کسی وٹنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہارے اپنے اعضاء، یہ ہمارے ہاتھ ہیں نا جنہوں نے کام کیے، پاؤں ہیں جو چل کر گئے، آنکھیں ہیں جنہوں نے دیکھا، زبان ہے جس نے کہا، یہ سارے کے سارے ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہماری گواہی دینے لگ جائیں گے. اس کے برعکس اس کا پازیٹیو اینگل یہ ہے کہ جو ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے تو وہ ہمارے وٹنس بن جائیں گے، ہمارے لیے اچھی گواہیاں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہاں پہ مجرموں کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے جسم کے اعضاء، حتیٰ کہ جو تمہاری سکن ہے نا، جلد،
وہ بھی تمہارے خلاف اللہ کو گواہی دے گی، اور پھر انسان بوکھلا جائے گا کہ آج میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پھر مومنوں کا تعارف کیا گیا اور بتایا کہ مومن قیامت کے دن، یہ تو کافروں کا حال ہوگا نا، ذرا ان کی پچھتاوے کا، ان کی ذلت کا، ان کی بے بسی کا آپ صرف امیجن کریں کہ ایک شخص جو دنیا میں اتنا اکڑتا ہے، اپنے کرپٹ ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے اپنی جھوٹی عزت بناتا ہے، جب وہ ایکسپوز ہوگا پوری دنیا کے سامنے تو پھر اس کا جو اس کی کیفیت ہوگی، جو اس کا حال ہوگا وہ بتا دیا۔ دوسری طرف مومنوں کا تعارف فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی جو زندگی ہوگی آج بالکل ڈفرینٹ ہو رہی ہیں چیزیں ظالم پر۔ اور میں یہ مانتی ہوں، میں تو بڑی پریکٹیکل قسم کی خاتون ہوں، میں وہ ٹپیکل باتیں آپ سے نہیں کہوں گی، یہ بالکل سچ ہے اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ابھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ ایسا فریکوینٹلی ہونے لگے گا کہ جھوٹ فخر کا باعث بن جائے گا جیسے دور جہالت میں تھا۔ سچ بولتے ہوئے لوگ ڈرنے لگیں گے، لوگ سچ سننا بھی نہیں چاہتے، سچ بولو تو ناراض ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولو تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو ظالم جو ہے وہ پنپ جائے گا، اور وہ ترقی بظاہر فار دا ٹائم بینگ، ایک شارٹ پیریڈ کے لیے ظالم آپ کو ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا اور مظلوم آپ کو پستا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ ساری باتوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ قرب قیامت جب ہوگا تو یہ آزمائشیں ہماری بڑھ جائیں گی، تو کیا ہم دین کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم یہ بات معاذ اللہ ماننے سے انکار کر دیں گے کہ بھائی سچ سے تو منہ ہی کالا ہوتا ہے اور جھوٹ کا بول بالا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم نہیں کہیں گے، ہمیں تو پتا ہے یہی تو آزمائش ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جو ایک بکری لے کے پہاڑی پر نکل جائے گا نا، بس اس کا ایمان بچے گا۔ یعنی آپ لوگوں میں، کیونکہ آپ حق پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوگوں سے پھر دور ہونا پڑے گا، کنارہ کشی اختیار کرنی پڑے گی، ایک وقت ایسا بھی آئے گا۔ تو اس لیے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وقت تو بہرحال گزر جائے گا، یہ تو ایک عارضی وقت ہے، مگر جو دائمی ابدی وقت ہے اس میں جو فیصلے کیے جائیں گے ان کو کوئی نہیں بدل سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا۔ تو اس بات کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں عیش و عشرت کیے اور لوگ ان کی واہ واہ کر رہے تھے، دیکھیں جو پوسٹ پر ہوتا ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جس کے پاس عہدہ ہوتا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے، تو اکثر لوگ اس کی خوشامد کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں جو اس میں ہوتی بھی نہیں ہے، اور انسان یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ میری نہیں، میری دولت کی، میری نہیں، میرے عہدے کی تعریف کر رہا ہے، یہ اس سیٹ کی تعریف کر رہا ہے کہ جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آج آپ اس سیٹ پر نہیں ہیں، آج آپ اس عہدے پر نہیں ہیں، آج آپ کے پاس وہ دولت نہیں ہے، تو آپ شاکڈ ہو جائیں گے اس بندے کا رویہ دیکھ کر جو جھک جھک کے سلام کر کے آپ کے پاؤں چھوا کرتا تھا، اب تو وہ آپ کو دیکھ کر ایسا گزرے گا کہ سلام بھی نہ کرنا پڑے۔ تو یہ معاملات ہیں کہ دنیا تو دھوکا ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس شخص کو دنیا میں لوگ چاہتے تھے اور اس کی خوشامد کرتے تھے، اس کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کی اپنی جلد اور اس کے اعضاء بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے، اور وہ مومن جنہیں بظاہر آپ کو لگتا تھا دنیا میں پروٹوکول نہیں ملا، اہمیت نہیں ملی، ان کو کسی نے انکریج نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقام، جو مرتبہ انہیں نصیب ہوگا اس پر رش کیا جائے گا، اور کوئی اس مقام کو نہیں پا سکتا سوائے اس کے جسے اللہ عطا فرمائے۔ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا پھر تذکرہ کیا گیا، یہ سارے خوبصورت احکامات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان فرمائے، کیا ہی پیاری باتیں ہیں۔ اور یہ باتیں کرنے سے پہلے پھر یہ میں آپ سے عرض کروں گی، جب بھی آپ قرآن پاک سنیں اور پڑھیں تو بس یہ سوچ کے اس کو پڑھنا شروع کیا کیجئے کہ میں دیکھوں آج میرے لیے اس میں کیا ٹپس ہیں۔ یہ بس آپ سوچا کریں ایک منٹ کے لیے کہ اچھا بھائی چلیے اب میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی ہوں، لیٹ می سی اس میں کیا ہے میرے لیے، کیا آج مجھے کیا نصیحت کی جا رہی ہے، آج مجھے کیا ٹپ دی جا رہی ہے، آج مجھے کس چیز کی خبر دی جا رہی ہے، کن چیزوں سے مجھے آگاہ کیا جا رہا ہے، میرے لیے کوئی وارننگز ہیں، مجھے کیئرفل ہونا ہے، میں دیکھوں، مجھے کسی چیز پہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، میں دیکھوں۔ تو یہ جب آپ کی فیلنگز ہوں گی نا قرآن کے لیے، تب قرآن پاک کی جو کیفیت ہوگی اس کا مقصد بھی تب ہی پورا ہوگا۔
ابھی تک آپ یقین کیجئے سم ٹائمز مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کام کر رہی ہوں یہ جہاد ہے. میں سے مراد جو بھی تبلیغ اگر کر رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے کئی چیزوں میں ہم اس بات کو کئی سالوں سے پڑھ چکے ہیں, جان چکے ہیں, سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو دلیل سے بتا رہے ہیں, حدیث سے مبارکہ سے بتا رہے ہیں, قرآنی آیات سے سمجھا رہے ہیں, لیکن سم ٹائمز کلچر کا اور جو انسان کی اس کی پریکٹسز ہیں ان کا اثر اس کے اوپر اتنا ڈیپلی وہ اس میں وہ اتنے برے طریقے سے وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے جب آپ نے اس کو وہ بات بتائی ہے تو اس کے کان بند ہو گئے. ایوری ادر ڈے یہ بحث ہماری ٹاک شوز میں بھی ہو رہی ہے, مدارس میں بھی ہو رہی ہے, ہم سوال بھی لوگ ہم سے کر رہے ہیں کہ بھائی ترجمے سے قرآن پڑھیں یا ترجمے کے بغیر پڑھیں. آج تک علماء کرام اس گتھی کو نہیں سلجھا رہے. لوگوں کو تھوڑا سا ہم خود کنفیوز کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ابھی کل ہی کی بات ہے, ایک پروگرام تھا افطار سے پہلے, اس میں بھی یہی تھا, کسی نے سوال کیا کہ بھائی اگر میں ترجمہ پڑھوں تو میرے برابر ہی بیٹھے ہوئے علامہ صاحب نے کہا ثواب کم ملے گا. اب کیا بندہ کیا کرے, انسان کیسے ان کو سمجھائے؟ جب آپ کے علماء یہ باتیں کریں گے تو عوام کو کنفیوز نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ثواب کم ملے گا. اور اس نے کہا کہ اچھا اگر میں ترجمہ سمجھے بغیر پڑھوں, کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ثواب ملے گا. اب آپ سوچیں ذرا, امیجن کریں عوام کو کیا کہنا ہے ہم نے. پھر ایک نے کہا کہ بلکہ وہ ظاہر ہے میری عادت نہیں ہے, میرے پاس وہ ہوتے بھی نہیں پروگرامز, ورنہ میں آپ سے شیئر کرتی اور آپ کو سنواتی کہ وہ 2 اسکالرز بیٹھے ہوئے تھے میرے برابر میں میل, تو دونوں ایک کہہ رہے کہ اگر وہ ترجمہ خود پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے, پہلے آپ ترجمہ پڑھنے سے پہلے 6 مہینے کا کورس کریں. ایون وہ جو ہوسٹ تھا نا, جو ایکٹر تھا, اللہ نے اس کے دماغ میں اتنی عقل دی تھی کہ اس نے کہا کہ علامہ صاحب آپ یہ کیا فرما رہے ہیں, یہ کیا ہر کوئی کورس کرنے جائے گا؟ پہلے ایک بہن چاہ رہی ہے کہ میں جلدی سے ترجمہ پڑھ لوں, وہ پہلے کورس کر کے آئے ترجمہ پڑھنے کے لیے. تو یہ عام عوام کے بھی دل میں ایک فطری بات آ رہی ہے کہ یہ کیا بات ہے, اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے مجھے پہلے کسی سے پرمیشن لینی ہے, پھر مجھے کورس کرنا ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس تو آپ کو ہر بندے کو قرآن میں سمجھ آ جائیں گے, وہ تو پھر فردر ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو اس میں آپ کو ایکسپرٹس چاہیے ہوتے ہیں, علماء کرام چاہیے ہوتے ہیں, یا جس نے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عالم دین کا کوئی کورس ہوتا ہی نہیں تھا, نہ تجوید قرآن کا کوئی کورس ہوتا تھا, نہ درس نظامی ہوتا تھا. یہ کوئی عہدہ تھا ہی نہیں, یہ کوئی ادارہ ہی نہیں تھا. تبلیغ سیدھی سیدھی کی جاتی تھی, لوگ سنتے تھے, باقی اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے تھے. اب یہ بات میری ننھی سی جان تو چیخ چیخ کے دہائی دے رہی ہے, مگر وہاں پہ ماشاءاللہ اتنی بھاری بھرکم ہستیاں جب اس سے ڈیفر کریں گی تو کیا ہوگا کنفیوژن کے سوا. تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے, عربی کی یا کسی زبان کی بات نہیں ہے. اگر ہم انگریز ہوتے تو انگلش میں قرآن ہم پر نازل ہو جاتا, اگر ہم پرشین ہوتے تو فارسی میں نازل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ عرب پر نازل ہوا کیونکہ ان کی زبان عربی تھی. عجمیوں پر نازل ہوتا تو عجمی قرآن نازل ہوتا. تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ جس کی زبان جو ہے اسے اس زبان میں قرآن پاک پڑھنا لازم ہے. بالکل اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے, بالکل یہ کلیئر ایک مسئلہ ہے کہ جس کی جو زبان ہے وہ اس زبان میں قرآن پڑھنا اس پر واجب ہے. اس کو مت یہ کہہ کر, ہاں نماز عربی میں پڑھنا ضروری ہے, نماز اگر آپ اپنی زبان میں پڑھیں گے تب کہہ سکتے ہیں کہ ثواب کم ہو جائے گا, وہ بھی آپ کو سمجھنی تو چاہیے, وہ بھی سمجھ کے پڑھنی ہے. اور اس کا بھی دلیل کیا ہے, جب نماز سمجھنے کے قابل نہ ہو اللہ فرما رہے مت پڑھو نماز. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اگر تم نشے میں ہو, مدہوش ہو, تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تک جان نہ لو کہ کیا کہہ رہے ہو. کیا مقصد تھا اس بات کا؟ آج ہم نشے میں تو نہیں ہوتے,
لیکن سمجھ تو ہمیں پھر بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. تو تھوڑا سا غور کریں. عربی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اصحاب کی عربی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، اس لیے ہم عربی زبان سے محبت رکھیں گے. مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ عربی زبان میں قرآن پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا اور اپنی زبان میں پڑھیں گے تو ملے گا ہی نہیں. تلاوت کے معنی ہے بار بار قرآن کو پڑھنا، غور و فکر کرنا. مگر ہم نے یہ دو الگ شعبے بنا دیے. ہمیں لگا تلاوت عربی میں پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور قرآن کو سمجھنا ایک الگ چیز ہے. کیوں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن پاک پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کیوں فرمایا؟ میں نے آسان بنایا قرآن کو، پھر بھی تم نہیں نصیحت حاصل کرتے، پھر بھی تم اس کو نہیں سمجھتے. تو قرآن سمجھنے کے لیے تھا. بار بار پڑھو، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. جتنی دفعہ پڑھیں گے ہر دفعہ ایک نیا حکم، ایک نئی جہت، ایک نئی ڈائریکشن آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی. تو اس لیے جب بھی آپ تلاوت قرآن پاک کریں تو یہ سوچ کر کریں کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہے. کیوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام یا بات چیت کروں تو نماز پڑھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کلام کیسے کر رہے ہیں؟ سمجھ آئے گا تو کلام ہوگا نا. تو یہ بات آپ سمجھ لیں. وہی ٹپیکل 2 قرآن پاک پڑھنے، 3 پڑھنے، 4 پڑھنے. آج تک میجورٹی کو یہی فکر ہے کہ ترجمے سے پڑھیں گے تو کم پڑھا جائے گا، اور میں نے تو پھر یہ ہو جائے گا اس سال رمضان میں میں نے ایک قرآن پورا نہیں ختم کیا، میں نے 2 نہیں. یہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ نے پورا ایک قرآن ضرور رمضان میں ختم کرنا ہے؟ پوری زندگی جتنا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہو سکے پڑھتے رہا کرو. ماہ رمضان میں ہم اس لیے قرآن پاک سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن فرمایا، نوافل میں قرآن پڑھا گیا. مگر ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک قرآن پاک کی تلاوت ماہ رمضان میں ہونا ضروری ہو جائے گا. یہ جو ہمارا نظریہ ہے نا، اسے ہمیں بدلنا پڑے گا. دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہمارے معاملات درست ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ مسئلہ ہمارا بالکل حل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کے پچھلے پہر ایک قرآن کی آیت پر غور و فکر کرتا ہے، یعنی اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو ایک آیت مبارکہ پر غور کر لے، تھوڑا سا اس کو سمجھ لے، اس کے مفہوم کو سمجھ لے، تو وہ اس سے افضل ہے جو پوری رات نفلی عبادت کرتا رہے، قرآن پڑھتا رہے نماز کی صورت میں یا تلاوت کی صورت میں. تو اب یہاں پر ہمیں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اور پسند فرما رہے ہیں اس بات کو کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اور اس کو سمجھے گا، اب یہ سمجھنے کا ڈیوریشن اس کا بہت کم ہوگا. یعنی اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ وہ بہت تھوڑا سا وقت دے رہا ہے قرآن پاک کو، اس کے باوجود بھی اس کو اجر و ثواب زیادہ مل رہا ہے، اور جو پوری رات پڑھ رہا ہے اس کو کم مل رہا ہے. تو یہاں سے کانسیپٹ کیا سامنے آیا؟ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے. تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. بس یہ سوچ کر آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو دیکھیں پھر آپ کو کیوں نہیں اس کی رحمتیں ملیں گی، کیوں نہیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، کیوں اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورت میں وہی احکامات جو سورہ زمر میں پچھلے سپارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے، آگے بھی کچھ اس کا حصہ کنٹینیو کیا اور فرمایا کہ انسانوں کے 2 فریق ہیں. یعنی قرآن پاک نے دنیا کے سارے انسانوں کو صرف 2 گروپس میں تقسیم کیا ہے. ایک وہ
جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور انبیاء کا اتباع کرتے ہیں، اور ایک وہ جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، اور قرآن کا اور انبیاء علیہ السلام کا یا اللہ کے رسولوں کا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو یہ والی بات ہے کہ دو طرح کے گروہ ہیں، کافر اور مومن۔ کافروں کا ٹھکانہ بتا دیا دوزخ یا جہنم ہے، اور مومنوں کی جو جگہ ہے رہنے کی یا ان کی جو جزا ہے، جو ان کا بدلہ ہے، وہ جنت ہے۔ پھر فرما دیا کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا بھی دروازہ کھلا رکھا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے شروع میں بھی فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اور حق کو جھٹلانے والے ہیں وہ جہنمی ہیں، اور جو سچے دین کو لے کر آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے والے ہیں، وہ متقی ہے، جنتی ہے۔ بعض مفسرین کرام نے یہ جو صدیق یا صدیقین، اس سے حضرت ابو بکر صدیق کو بھی مراد لیا اور دیگر اصحاب کو بھی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کفار اپنے معبودوں کے حوالے سے دھمکیوں کے جواب میں، یعنی وہ ان کے لیے بتایا جاتا، دھمکیاں دیتے تھے نا اہل ایمان کو کہ تم پر ہمارے معبودوں کا وبال آ جائے گا، اور جیسے آج کل وہ کہتے ہیں کسی جھوٹے پیر کو آپ چھیڑ دو، بس اب دیکھنا میرا عذاب کیسا، اور ذرا سے کچھ ہمارے ساتھ برا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں دیکھو میں نے ایسے بہت قصے سنے کہ وہ اتنا فیک ایک بندہ تھا، جھوٹا تھا، لیکن جب انہوں نے اس پہ بھروسہ نہیں کیا یا کچھ ایسا کہہ دیا تو ان کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہو گیا، ان کا نہیں بھائی مجھے تو یقین آ گیا یہ سچے پیر ہیں، میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو یہ جو ضعیف الاعتقادی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سے نکالنے کے لیے یہ واقعہ بیان کیے کہ کفار جو ہیں وہ اہل ایمان کو دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہو؟ پھر یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی قدرت پر کسی کا اختیار، کسی کا بس نہیں چلتا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ کو حق پر مبنی کتاب یعنی قرآن پاک عطا فرمایا، تو جو اس ہدایت کو اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے پوری دنیا کے لیے، اس کی بہتری کے لیے۔ یعنی یوں بالکل ایسا ہی ہے جیسے اب یہ کووڈ-19 میں ویکسین بنی، کووڈ-19 کا جو پیریڈ تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری دنیا کا یہ کنسرن تھا نا، پوری دنیا کا۔ تو جو اس میں جو آپ کے پاس انسٹرکشنز آ رہی تھی، جو سیفٹی میجرز تھے، وہ جس کی جو تحقیق تھی وہ پوری دنیا تک اس کو پہنچا رہا تھا۔ میں یہ سب نہیں کہہ رہی وہ ٹھیک تھا، غلط تھا، سچ تھا، جھوٹ تھا، اس بات کو چھوڑ دیں، میں صرف ایک رویے کی بات کر رہی ہوں کہ بھائی پوری دنیا میں سب تحقیق ہو رہی ہے، آپ نے ڈسٹینس پہ رہنا ہے، آپ نے ماسک یوز کرنا ہے، آپ نے بار بار ہینڈ واش کرنے۔ تو کیا تھا یہ اپروچ، کیا تھی کہ چونکہ پوری دنیا متاثر ہوئی بھی ہے تو پوری دنیا کو کس طرح سے اس کے اثر سے، اس کے نقصان سے، سفر کرنے سے بچایا جا سکے، یا کس طرح سے ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے، یا کیسے پریکاشنز لی جا سکتی ہیں، تھا نا ایسا ہی۔ تو بس یہ جان لیجئے کہ یہ جو وائرس ہے نا گمراہی کا، کفر کا، جہالت کا، جو ڈائگنوز کر چکا ہے کہ یہ وائرس ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ ڈیمیجز کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کس طرح سے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر یہ وائرس کسی کو لگ گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو وہ اس کا ویل وشر ہے، اس کی خیر خواہی چاہ رہا ہے، اس کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ پریکاشنز ہیں، اس طرح سے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں، ادروائز معاذ اللہ انجام ایسا ہوگا۔ یہ ایگزیکٹلی اس ایگزامپل کو آپ دین کے لیے سمجھ لیں کہ جنہوں نے تحقیق کر لی، ظاہر انبیاء علیہ السلام کا جو تحقیق کا لیول ہے، جو علم کا ان کا جو معیار ہے، وہ عام لوگوں کا نہیں ہے۔ جو ان کی دور اندیشی ہے، جو ان کی معاملہ فہمی ہے، جو ان کی حکمت ہے،
وہ ہمارے اندر تو نہیں، اب گریجولی آپ سب میں بھی ہے، مجھ میں بھی ہے، مگر اس کا معیار لیول تو بہت ہی پست ہے نا. اور ان کو اب ہمارے بھی گھروں میں جو بزرگ ہوتے ہیں یا جو لرنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، نہیں دیکھو یہ بات یوں نہیں ہے، اس طرح کر لیں. دینی معاملات میں بھی کرتے ہیں، روحانی معاملات میں بھی کرتے ہیں، گھریلو معاملات میں بھی، فائنینس کے معاملات میں بھی، قانونی معاملات میں بھی. ہوتا ہے نا جس کو آپ سے زیادہ کسی میٹر میں اویئرنیس ہوتی ہے، اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے یا اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہاں اچھا ہوا، دیکھو مجھے یہ بات تو پتہ نہیں تھی، اچھا ہوا اس نے مجھے گائیڈ کر دیا یا مجھے اس پرابلم سے بچا لیا. تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون خیر خواہ تھا، کس کے پاس علم تھا، کون دور اندیش تھا، جن کو اللہ نے معجزات عطا کیے. وہ 1445 ایئرس پہلے جو فورکاسٹ ہیں، جو پریڈکشنز ہیں، آج بھی پوری ہو رہی ہیں، پہلے بھی ہوئی ہیں. تو یہ دعوت ہے سارے لوگوں کے لیے. اب جو دیکھیے بالکل ایسے جیسے کووڈ میں بہت سے لوگ اس کو سیریس نہیں لے رہے تھے، آپ کو اگر یاد ہو بہت سے لوگ شروع میں تو اس کو ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، او جی کچھ نہیں ہے پر ڈرامہ ہے. یہ مجھے اپنے وہاں پہ چینلز پہ میں جاتی تھی تو وہ کہتے تھے آپ نے کسی کا سنا، آپ کے رشتہ داروں میں کسی میں یہ تو بس باتیں ہی ہو رہی ہے، یہاں اتنے مر گئے وہاں اتنے، ہمارے تو کوئی جاننے والے کو کچھ نہیں ہوا. They were not ready to even listen to it. اور وہ بالکل نہیں اس کو یقین کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. کوئی کسی قسم کا ڈسٹنس نہیں تھا، کسی قسم کا ماسک کا کانسیپٹ نہیں تھا، کسی ٹائپ کی کوئی پرہیز، کوئی احتیاط نہیں تھی. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ صرف بتا سکتے ہیں. تو جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانا، جنہوں نے ماسک نہیں لگانے تھے نہیں لگائے، جنہوں نے ڈسٹینس نہیں رکھنا تھا نہیں رکھا. تو کیا کر سکتے ہیں ہم؟ صرف ان کو گائیڈ ہی کر سکتے ہیں نا. بس میری یہ مثالیں آپ ذہن میں رکھیں کہ دین کے معاملات بھی بالکل ایسے ہی ہیں. جنہوں نے تحقیق کر لی وہ بتاتے رہیں گے، جو سمجھدار ہیں وہ مانتے رہیں گے، جو نہیں ماننا چاہتے، جو نفس کے پیچھے ہیں، جو پتہ نہیں کس زوم میں ہیں، وہ نہیں مانیں گے. مگر جب وہ نہیں مانیں گے تو چونکہ اللہ کے نبی کی بات تو سچی ہے، تو جو نتیجہ نکلے گا وہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ انجام کار کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہر ظالم سے بچانے والے ہیں. پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو نیند ہے ہماری عارضی موت ہے. کتنا شکر اللہ کا کریں، کبھی سوچا بھی نہیں کہ اگر نیند کے بعد آنکھ نہ کھلے، چلو اپنے بارے میں تو انسان کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ نہیں کھلے گی تو مجھے کیا پتا چلے گا، میں تو ختم ہی ہو چکی ہوں گی. لیکن اپنے پیاروں کے بارے میں یہ سوچے تو کیسا لگتا ہے کہ کوئی جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں وہ اٹھا ہی نہیں نیند سے، پھر کیسا سوچ کے محسوس ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری ایک طرح کی ڈیتھ ہے یہ، اور میں واپس بھیجتا ہوں تمہاری اس روح کو جو تمہیں جگا دیتی ہے، جس سے تم اٹھ جاتے ہو اور پھر اپنے روزمرہ کے معاملات میں لگ جاتے ہو. تو بس نیند اور موت میں اتنا ہی فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ ایک قیامت کے دن تک کے لیے وہ جو ہے نا مدت قبض کر لی جاتی ہے، اور نیند کی صورت میں وہ جب آنکھ کھلتی ہے، جب زندگی آتی ہے. تو پھر 43 44 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، جو آسمانوں اور زمین کا مالک اور کفار کے معبودان باطل کسی سفارش کا حق نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو اپنے لیے بھی کسی چیز کے مالک نہیں. پھر 47 آیت میں فرمایا کہ جو لوگ بہت زیادہ مال و دولت کی حوث کرتے ہیں اور جمع رکھتے ہیں، اگر وہ ساری زمین کی دولت کے مالک بھی بن جائیں اور اس کے برابر ان کو اور بھی مل جائے، اور قیامت کے دن وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی گردن چھڑانے کے لیے، اپنی نجات کے لیے دینا چاہیں تو بھی ان سے لے کر انہیں نجات نہیں ملے گی. اب یہاں سے دیکھیں، یہ مت سمجھیے گا کہ مال و دولت جمع کرنا غلط ہے. کئی مذہبی لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے جو کہ غلط ہے. میں سمجھتی ہوں مسلمانوں کو رچ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، مسلمانوں کو انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ہماری والدہ امہات المومنین میں سے، چمڑا رنگتی تھی، کام کرتی تھی، اس سے پیسہ کماتی تھی، اس پیسے سے صدقہ کرتی تھی، اپنے کوئی خرچے نہیں تھے.
کیا ہم میں سے کبھی کسی نے ایسا کیا، مطلب کیا ہوگا اگین؟ کیا آپ نے کسی ایسے کو آپ جانتی ہیں جو اس لیے کماتا ہے کہ مجھے چیریٹی کرنی ہے، یا تو چیریٹی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے؟ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج اتنے چیریٹیبل ادارے بدنام ہو چکے ہیں، شرم آتی ہے جب ہم اس جگہ پہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، کہ ہر دوسرا بندہ چیریٹی، اس میں اچھے لوگوں پہ، اب ظاہر ہے اچھے لوگوں پہ اور برے لوگوں پہ پھر وہ لوگوں کو جج کرنا، لیکن کر سکتے ہیں کسی حد تک، مگر یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو پیسہ کمائیں، حلال ذرائع سے کمائیں، خوب کمائیں، مگر زکوٰۃ بھی ادا کریں، ضرورت مندوں کی مدد بھی کریں، اور اس لیے کمائیں کہ میں اگر اسٹیبلش، جیسے انسان خود جیسے اپنی فیملی کے لیے سوچتے ہیں نا، بہت سے لوگ ہر روز ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے جی یہ لڑکی نے اتنی محنت کر کے اپنے پورے گھر والوں کو سیٹل کیا ہے، اس لڑکے نے اتنی محنت کر کے اپنے پورے گھر والوں کا فلاں کا علاج کرایا، فلاں کی شادی کروائی، فلاں کو سیٹل، کسی کے ایجوکیشن، تو بڑی دل میں عزت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو یہ بندہ یا بندی، انہوں نے کتنی ایفرٹ کیا اپنی فیملی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ اب تھوڑا فیملی سے جو اوپر آ جائے، یہ بھی بڑی نیکی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے کام کرنا، تھوڑا اس سے اور اوپر آئیں، اپنے کزنس کے لیے کریں، اپنے دوست احباب کے لیے کریں، دیگر مسلمانوں کے لیے، کہ ہم کس کس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم کس کس کو مدد پہنچا سکتے ہیں، ہم کس کس کے کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ یہاں پر ہے کہ انسان مال و دولت جمع کرے، جائز طریقے سے کمائے، اور لالچ اور حوث میں یہ نہیں کہ پاگل ہی ہو گئے پیسے کے پیچھے تو کچھ اور ہوش ہی نہیں ہے، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ رشتوں کی، نہ نعتوں کی، ایسا نہ ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ نے یہاں ان لوگوں کے بارے میں تنقید فرمائی ہے، ناپسند کیا ہے، یعنی جو مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے اور انبیاء اور اللہ کے پیغام کا بھی انکار کر دیا، تو اللہ ان کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ دولت تمہیں کس چیز سے بچائے گی، ذرا بتاؤ۔ کیا فرعون کو یا نمرود یا شداد کو ان کی دولت نے بچایا تھا اللہ کے عذاب سے؟ تو فرمایا یہ تم اس سے دگنا بھی دے دو گے نا تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچو گے۔ مگر یہاں پہ یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جو مال ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یہ ایک طرح کا ریموور ہے، یہ جیسے کہ سرف، ڈٹرجنٹ، یا ایک ہمارے جس زمانے میں ہم اسکول میں پڑھتے تھے، ہم فاؤنٹین پین سے لکھتے تھے، تو ایک لیکوڈ سا ریموور ہوتا تھا اس زمانے میں، اب تو میں ایک دم سے اس کو بس یاد ہی کر رہی ہوں، جب ہم اس سے غلط لکھ دیتے تھے، کوئی انک سے جب لکھتے تھے تو وہ ریموور اس پہ لگاتے تھے تو وہ مٹ جاتا تھا، وہ غلطی ہم کریکٹ کر لیتے تھے، کریکٹر آ گیا، پھر کریکٹر نظر آتا ہے وہ وائٹ وائٹ سب، پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ وائٹو سا اس کو کہتے ہیں کریکٹر لگا ہوا ہے۔ یہ جو صدقہ ہے، چیریٹی، جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں یہ ان کو ریموو کرتا ہے، کریکٹ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ گناہ توبہ سے بھی معاف ہوتے ہیں، گناہ صدقے سے بھی معاف ہوتے ہیں، اور گناہ نیکی سے بھی معاف ہوتے ہیں، یعنی بیسیکلی یہ تین طریقے، توبہ، صدقہ، نیکی۔ یعنی اگر فرض کریں کہ مجھ سے اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہوا، اس کے بعد میں نے نیکی کا کام کیا، تو یہ نیکی اس گناہ کو مٹانے کا باعث بنتی ہے۔ اگر میں نے اس کے بعد صدقہ دیا تو یہ صدقہ گناہ کو مٹانے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یوں تو دنیا میں تھوڑا سا بھی صدقہ کرتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور عذاب ٹل جاتے ہیں، لیکن جن کا اللہ پہ ایمان ہی نہ ہو، جن کا ایمان صرف دولت پر ہو، جن کا معبود، جن کا جو ہے وہ مالک، جن کا مسجود وہ پیسہ یا دولت ہے، تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں انہوں نے اگر وہ اس جتنی ڈبل بھی زمین سے بھر کر بھی دولت دے دی تو اس دن ان کے کام نہیں آئے گی۔ پھر 53 آیت میں گناہ گاروں کو بشارت دی گئی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، دیکھیے یہ اتنی پیاری قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے فضل و کرم کا شکر کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے قل یا عبادی الذین، ذرا آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، گناہ کیے ہیں،
اللہ فرما رہے میرے بندے ہیں. جیسے ماں کہتی ہے نا بچہ تو میرا ہی ہے, اولاد تو تم میری ہو. تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اچھا یہ بھی یاد رکھے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی حدیث ہے, یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اللہ تعالیٰ جو ہے ماں سے 70 یا 70,000 ماں سے زیادہ محبت کرتے. یہ بس ایک نظریہ ہے بیسیکلی, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, ایک کانسیپٹ ہے صرف اس محبت کو سمجھانے کے لیے. تو اس لیے ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جیسے مائیں اپنے بچوں کے قصوروں کو معاف کرتی ہیں, ان کی خطاؤں پر پردے ڈالتی ہیں, بہانے بہانے سے معاف کرتی ہیں ان کے لیے, ان کو اپنی اولاد پہ ترس آ جاتا ہے, رحم آ جاتا ہے. تو اس طرح کی مثال ہم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے اے میرے بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے. پتہ چلا جب انسان گناہ کرتا ہے, دیکھیں ظلم کیا ہوتا ہے, جیسے ہم ظلم کرتے ہیں نا کسی کے اوپر, تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ جو اپنی جان پر, یعنی جب ہم گناہ کا کام کرتے ہیں معاذ اللہ, تو ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ ہم اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں. اور یہ بات یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا نادان ہے کہ اس نے تو اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے, اپنا برا کر لیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا اسے بتا دیجئے بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیں گے. یغفر الذنوب جميعا, ہر گناہ کو. اب اس میں یہ یاد رکھنا ہے ہر گناہ سے مراد شرک نہیں, کفر نہیں, اور کئی جو بندوں کا تعلق ہے جیسے جو حقوق العباد والی جو باتیں ہیں نا, حقوق العباد سے جو متعلق ہیں ان میں یہ حکم ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف فرماتے کہ اس سے آپ کر لیں معاملہ درست. پھر وہ جو کمپنسیشن والی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ یا تو اپنی نیکیاں اس کو دیں جس کا آپ نے حق مارا تھا, یا اس کے کچھ گناہ آپ کے کھاتے میں ڈال کر اس کا وزن کم کیا جائے تاکہ کمپنسیشن مل سکے اسے. ادروائز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صدق کے دل سے جو توبہ ہوتی ہے ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ بخشنے والے مہربان ہے. اور یہی سب خوبصورت باتیں کہ توبہ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ کم از کم 70 یا 100 دفعہ ایک دن میں استغفار کرتے رہو. معاذ اللہ معاذ اللہ, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی ضرورت تھی؟ مگر یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت قائم کی تاکہ لوگ اس کو اپنائیں. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ گناہ گار جب استغفار کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول ہوتی ہے, اور نیک لوگ کرتے ہیں تو ان کے درجے اس سے اور زیادہ بلند ہو جاتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اہل ایمان کو جب وہ جنت میں, یعنی کافروں کا جو ٹھکانہ جہنم ہے, اور اہل ایمان کو جنت میں اعزاز کے ساتھ داخل کیا جائے گا, اور فرشتے اور کائنات کی ہر چیز اس وقت اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے. پھر سورہ مومن, سورہ غافر بھی جس کو کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ غافر یا سورہ مومن مکی سورت ہے, اور اس میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں. اس جیسے میں نے عرض کی کہ غافر بھی ایک نام ہے اور مومن بھی. غافر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی جو تیسری آیت ہے نا, آیت مبارکہ نمبر 3, اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غافر الذنبی, کہ وہ جو گناہوں کو بخشنے والے ہیں, مغفرت کرنے والے. تو اللہ کی صفت کی وجہ سے اس کو غافر کہا جاتا ہے. اور اس کو مومن اس لیے کہا گیا کہ ایک بندہ مومن کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے, تو اسی لیے سورت کا نام مومن بھی ہے. اور اس کا جو ٹاپک ہے بیسیکلی حق اور باطل یا ہدایت اور گمراہی کے درمیان جو معرکہ ہے وہ اس کا ٹاپک ہے, موضوع ہے. اور اس سورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دائمی ابدی معجزہ جو آج بھی میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, یہ یاد رکھیں قرآن معجزہ ہے, اس کو عام کتاب نہ سمجھ کے پڑھیں. جب آپ یہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ ہر دن آپ کو اس میں سے معجزہ نظر آئے گا جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے حبیب کا معجزہ ہے جس کا تذکرہ کیا گیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو سچی دلیل ہے, گواہی ہے,
آج بھی دیکھیں سائنسی میدان میں جدید جو تحقیقات ہو رہی ہیں، اتنی ریلیونٹ چیزیں ہیں، دنیا کا کوئی بھی کسی فیلڈ میں آپ چلے جائیں، کوئی بھی شخص جس بھی فیلڈ میں وہ تحقیق کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، جب وہ اپنا ڈسکشن کرتا ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں علمی گفتگو، علم والوں کی صحبت میں بیٹھنا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی صرف دینی علم، جو بھی علوم ہے، میتھمیٹکس. ابھی ایک پروگرام میں وہ ایک خطاطی کرتے، وہ بہت ہی خوبصورت ورڈز میں وہ لکھتے ہیں، وہ اپنے اس کورس کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے اور بتا رہے تھے، اس کے رولنگز بتا رہے تھے کس طرح سے لکھتے ہیں. تو اس کی جو بیلنسنگ تھی، اس میں جو نظم و ضبط تھا، اس میں جو ریسٹرکٹ رہنے کی ضرورت تھی، تو اس سے وہ ریلیٹ کر رہے تھے کہ دیکھو نظم و ضبط، قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، کیلکولیشنز کا خیال رکھنا، یہ زندگی میں ہر جگہ کتنا اہم ہے. تو میں یہ ایمان رکھتی ہوں کہ جو بھی علم ہے، کسی بھی فیلڈ کا علم، جب آپ قرآن آپ کا بیک گراؤنڈ ہوگا نا، تو آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں گے اور جس بھی شخص سے آپ گفتگو کریں گے، تو آپ کا جو بیک گراؤنڈ قرآن پاک ہے، آپ اس سے اس کو ریلیٹ کریں گے کہ بالکل ریلیونٹ ہے. یہ شان اس کلام پاک کی، اللہ اکبر، اتنی پیاری یہ شان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان بھی فرما دیا، اپنے کلام کی تاثیر بھی بیان فرما دی. اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں جیسے کہ ہم نے مغفرت کی پہلے بات کی تھی کہ یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 40ویں صورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے 60. اس صورت میں آل فرعون کا ایک مومن تھا، اس کا تذکرہ کیا گیا، اسی کو پھر مومن کے نام سے مخاطب کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشخبری دی ہے آیت بارکہ 3 میں کہ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ کا قبول فرمانے والا تمہارا رب ہے، سخت عذاب دینے والا اور نیکوکاروں پر بڑا احسان فرمانے والا بھی ہے. دیکھیے اللہ مہربان ہے، توبہ قبول فرمانے والے ہیں، گناہوں کو بخشنے والے ہیں، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم جان بوجھ کر گناہ کریں؟ کیا جان بوجھ کر اس کے حکم کی نافرمانی کریں کہ ارے اللہ تو بخشنے والے ہیں، میں جو چاہوں کروں؟ تو اسی لیے بیچ میں سے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، سخت پکڑ بھی کرنے والے ہیں، یہ بھی نہ بھولنا. اور کفار کی ہٹ دھرمی بھی بتا دی. پہلے پچھلے انبیاء کرام کو بھی، ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی جھٹلاتے رہتے تھے، تو ان کا جو انجام ہوا، ان کا انجام بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہوگا. اور یہ مشرکین مکہ تجارت کی غرض سے مختلف شہروں سے آنے والے لوگوں سے ملتے تھے، ان کی جو ہسٹری تھی جانتے تھے. پچھلی امتوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا. اس کے باوجود بھی جو بھی ہم بات کر رہے تھے، کئی لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں، اتنے بد قسمت ہوتے ہیں کہ جتنا ان کو انجام بھی دیکھو اس نے یہ کیا تھا، اس کا انجام یہ ہوا، وہ پھر بھی اتنی ان کے اوپر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں کہ وہ اس لمحے سنتے ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ ساتھ میں ان فرشتوں کی تعریف بھی فرمائی اور ذکر کیا کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. اور صرف اللہ کی حمد و ثنا نہیں کر رہے، اللہ کے پیارے مومن بندوں کی مغفرت بھی طلب کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو مجھے کسی اور کی کیا ضرورت؟ جب اگر ہم اللہ کے راستے پر آ جائیں تو فرشتے ہمیں دعائیں دیں اور ہمارے لیے دعائیں کریں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. سو جنہوں نے توبہ کی ہے اور آپ کے راستے کے اوپر وہ چل رہے ہیں، آپ ان کی مغفرت فرما دیجئے اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. تو یہ کتنی پیاری بات یہاں پر آ گئی کہ اللہ کے مقرب فرشتے نہ صرف اس کے توبہ کرنے والے بندوں کے لیے، بلکہ ان کے صالح آباء و اجداد، ان کی بیویوں، ان کی اولادوں کے لیے بھی جنت کی نعمتوں کی دعائیں مانگ رہے ہیں. جو ہم بات کرتے ہیں نا ایصال ثواب یا مغفرت کی دعا، دنیا سے جو چلے گئے سب کے لیے خیر کی دعا کرنا، مغفرت. اب دیکھیں فرشتے تسبیح کرتے ہیں، آپ نوٹ کریں، تسبیح کرتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو دعا کا طریقہ سکھا دیا گیا کہ جب دعا کرنے لگو پہلے اللہ کا ذکر کرو. جب آپ کسی کی مغفرت کی دعا کریں اس سے پہلے اگر قرآن پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، تو آپ دل نہ خراب کریں کہ یہ کیا بدعت ہم نے کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مرحومین کے لیے قرآن خوانی نہیں ہوتی تھی. جس طرح بھی تذکرہ کریں، اللہ کا کلام پڑھیں، آیات پڑھیں، سورتیں پڑھیں، سپارے پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، تھوڑا سا اس رب کی حمد و ثنا، اس کا ذکر، اس کے بعد دعائیں مغفرت کریں، انشاءاللہ قبول ہوگی.
بلا وجہ نہ تو اس کو دین کا حصہ سمجھے قرآن خوانیوں کو، اور نہ ہی اس کو بدعت سمجھا جائے، بلکہ جو نیکی کا موقع ملے بس کرنا چاہیے بجائے حجت بازیوں میں پڑھنے کی۔ اس کے بعد فرمایا کفار کو قیامت کے دن بلند آواز سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں کو اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے، یعنی اب وہ اپنے اوپر جب دیکھیں، جب انسان بہت بڑی غلطی کرتا ہے پھر وہ پچھلی پوری مووی ریوائنڈ ہو جاتی ہے نا، او ہو میں نے یوں کیا یہ نہ کرتا، یہ پھر اپنے اوپر غصہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا آج تمہیں اپنے اوپر افسوس ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے ہے، تمہارے اعمال کے سبب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے، جب اپنے آپ کو برا بھلا کہیں گے اور معذرتیں پیش کریں گے، اور ظاہر ساری جو ان کا جو تکبر تھا وہ ختم ہو جائے گا جب بھڑکتی ہوئی آگ دیکھیں گے، اپنے آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو جہنم کے جو نگران ہیں داروغہ فرشتے، ان سے کہیں گے جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ کو اس وقت تمہارے اعمال سے تھی، تمہارے اعمال کو ناپسند فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم سرکشی سے انکار کر دیتے تھے۔ تو بتا دیا کہ آج ہر شخص کو اس کے نیک یا برے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا، کیونکہ یہ عدل و انصاف کا دن ہے۔ بس یہ بندہ یاد رکھیے۔ پھر ایک بندہ مومن کا جو خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے، ویسے تو وہ کئی صورتوں میں بیان کیا گیا، لیکن سورہ غافر میں اس میں وہ حصہ ہے جو پہلے آپ نے نہیں دیکھا، مومن بندے کا خاص تذکرہ اس میں کیا گیا، اور اسی تذکرے کی وجہ سے ہم نے بھی بات بھی کی تھی کہ اس کا نام سورہ مومن ہے۔ یہ شخص ایمان لا چکا تھا لیکن کسی سے اس کا بھی اقرار نہیں کیا تھا۔ یہاں سے یہ دیکھیں، قرآن کو سمجھتے جاتے ہیں تو آپ فتویٰ بھی سمجھ آ رہا ہے۔ اگر کسی نے ایمان قبول کر لیا اور ڈکلیئر نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، تو بھی وہ مسلمان ہی ہے۔ یہ نہیں سوچے کہ ایمان چھپا کے رکھے گا تو مسلمان نہیں ہوگا، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہو رہے تھے نا، وہ جب کپتی مارا گیا تھا ہاتھ سے، تو یہ صاحب ایمان انسان اپنے دفاع کے لیے اٹھا۔ پہلے تو اس نے ان کے دفاع کے لیے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تو تمہارے پاس واضح معجزات یا دلائل بھی لے کر آئے۔ فرعون اپنی بات پر اڑا رہا، اس نے تو واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں تو موسیٰ کو قتل ہی کروں گا معاذ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو وہ مثال یہاں پہ دی جا رہی ہے اس کے، اس نے مرد مومن نے اپنی رائے پیش کی، اس نے تقریر بھی کی، اس نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہی ڈکٹیٹرز کا جو مزاج ہوتا ہے کہ جو ان کے منہ سے بات نکل گئی ہے، ان کی ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا ہے، ہمارے آگے کسی بڑے سے بڑے عالم فاضل کسی حکیم کی کوئی رائے کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ بس اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ آج کس کی جرت ہے؟ ظالم تو کیا، ہم تو اتنے منافق بن چکے، میں تو بہت اس بات سے مجھے افسوس ہوتا ہے، کوئی کسی کی بیڈ بکس میں آنا ہی نہیں چاہتا، وہ کتنا غلط سیاہ کاریاں کرتا رہے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، بلکہ چلو میں کہتی ہوں ہاں میں ہاں نہ ملائیں، اگر آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے کم از کم اس کو اچھا تو مت کہیں۔ تو یہ والا معاملہ ہے کہ جب کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں، اگر آپ روک نہیں سکتے، کم از کم آخری جو ادنا درجہ ایمان کا ہے، دل میں تو برا جانے، اگر وہ بھی نہیں سمجھ رہے تو پھر اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر مینٹلی پریپیئر رہیں کہ سمجھیں کہ جو کام وہ غلط کر رہا ہے تو وہ ہم بھی وہی کر رہے ہیں، اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی فرعون کا جو حالات تھے، واقعات تھے، ان کو تذکرہ فرمانے کے بعد اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا، زمین سکون اور قرار کے لیے، آسمان کو ہمارے سروں پر چھت بنایا، اور تمہیں خوبصورت چہرے عطا کیے، رزق کے طور پر پاکیزہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ پھر انسانی تخلیق کے مراحل بیان کیے، کیسے نطفے سے جمع ہوا خون، پھر گوشت، پھر ہڈیاں، پھر ڈھانچہ، پھر جان، اس میں کس طرح سے عقل، سمع، بصر، یعنی کہ سماعت، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، یہ سب چیزیں، اور پورے جسم میں جو ہزاروں میل پھیلی ہوئی رگوں کا جال۔ سبحان اللہ، خود انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جان لے۔ پیدائش کے بعد پھر جب پیدا ہوا تو ذرا آپ امیجن کریں بچہ کیسا ہوتا ہے، کیسے، کتنا فرجائل،
کتنا کتنا نازک ادھر ادھر لڑکتا پھرتا ہے، اس کی گردن بھی نہیں کہیں ٹھہر رہی ہوتی، پھر مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر طاقتور ہو جاتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر شعور اور عقل آ جاتی ہے، اس کے بعد اپنے جو ڈیولپمنٹ کی پوری انتہا تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر واپس جب بڑھاپے کی سائڈ پہ جانے لگتا ہے تو پہلے کی طرح سے ہی اس کی سچویشن بن جاتی ہے، اس کی عقل کم ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، سننے میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اعضاء میں ضعف کمزوری آ جاتی ہے، یادداشت خراب ہو جاتی ہے۔ تو بس ہمارے بزرگ جو دعائیں کرتے تھے، میری بھی وہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلتے ہاتھ پاؤں ایمان کے اوپر اور ہدایت کے اوپر عزت والی زندگی، اور عزت پر ہی کسی کا محتاج کیے بغیر خاتمہ نصیب فرمائے، لیکن یہ ریالٹیز ہیں زندگی کی جو یہاں پر بیان فرمائی گئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے تھے، جن میں سے بعض کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے اور بعض کے بیان نہیں کیے، لیکن پھر سورہ ہود میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت 120 میں فرمایا تھا کہ ہم آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام انبیاء کرام کے احوال بتا دیے گئے تھے، لیکن قرآن مجید میں انبیاء کرام کے صرف نام بتائے گئے اور کچھ کا صرف جو ہے وہ واقعات بھی بیان کیے گئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر سورہ فصلت، جس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت مکی صورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 41، جبکہ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے 61۔ اور اس سورت کی ابتدا میں حامیم، جن کو ہم حروف مقطعات بھی کہتے ہیں نا، کا کلمہ ہے، اور جبکہ اس سورت میں سجدہ قرآن ہے، اور اس لیے اس کو حامیم بھی کہا جاتا ہے، اور حامیم سجدہ کے نام سے اس کو مشہور یہ ہو گئی، اور اس کا ایک نام فصلت جو تیسری آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو سب سے پیاری بات ہے یہاں پر کہ سجدہ تلاوت کی وجہ سے حامیم سجدہ ہو گیا، اور فصلت اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعریف فرمائی، کتاب فصلت آیات، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات جو ہیں، جس کے معنی، مضامین، مقاصد سب کچھ بالکل واضح ہے۔ اس پہ دیکھیں، اب اللہ فرما رہے میں نے ہر چیز واضح کر دی، اور ہم کہہ رہے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تم نہیں سمجھ سکتے، پہلے 6 مہینے کا کورس کر کے جاؤ، اس کے بعد قرآن کو ہاتھ لگانا۔ تو بس اللہ یہ خیر کرے کہ یہ والے معاملات یہاں پر بیان کر دیے گئے۔ اسی لیے میں عرض کرتی ہوں، قرآن سے اگر آپ کا رشتہ بن گیا تو بس پھر آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اور کوئی نہیں کنفیوز کر سکتا، اور کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب اس سورت کا آغاز جیسے ہم نے بھی بات کی، حروف مقطعات، کٹ لیٹرز، حامیم سے ہو رہا ہے، اور ایسی صورتوں کی تعداد قرآن پاک میں 7 ہے جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں، اسی لیے ان کو حوامیم سبعہ یعنی کہ 7 حامیم یا آل حامیم کہا جاتا ہے۔ اور یہ اس کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس ترتیب سے قرآن پاک میں ہے نا یہ صورتیں، اسی ترتیب سے یہ نازل بھی ہوئی ہیں، یعنی اسی طرح حامیم حامیم کرتے کرتے یہ 7 صورتیں الحمدللہ نازل ہوئی۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت ہی بڑے مفسر تھے قرآن پاک کے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا حسن ہے، جیسے کہتے ہیں ہر چیز کی ایک بیوٹی ہے، تو فرمایا کہ یہ صورت قرآن کی زینت اور حسن ہے۔ اور حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز یعنی برین ہوتا ہے، اور قرآن کا جو مغز ہے یا مغز ہے یا برین ہے وہ آل حامیم ہے۔ جیسے سورہ مومن تھی، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف، یہ ساری جو صورتیں ہیں یہ حامیم والی صورتیں ہیں۔ بڑی ہی پیاری، اللہ کا بڑا پیارا کلام اس میں ہے، اور اس صورت میں توحید کا، قیامت کا، حشر نشر جو معاملات ہوں گے ان کا دلائل، مذاق اڑانے والوں کا جو انجام ہوگا، ان کے لیے جو عذاب کی خبر تھی وہ بیان کی گئی، اور مشرکین کی شفاعت کی جو باطل امیدیں تھیں ان کا رد کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی رحمت کے تقاضے سے قرآن مجید اللہ نے نازل فرمایا جو نیکوکاروں کو ثواب کی بشارتیں دیتے ہیں، جزا کی، اور بروں کو عذاب سے ڈراتا ہے۔ پھر کفار کی انتہائی سرکشی کی جو کیفیت ہے وہ بیان کی، اور کہا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں ہمارے دلوں میں اس کے بارے میں پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، سو آپ اپنے کام سے کام رکھیے اور ہمیں اپنے کام کرنے دیجیے۔ تو کہنے کا مقصد تھا کہ کسی طرح سے بھی
حق کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ وضاحت دیکھیں انسان کی بد قسمتی دیکھیں کہ وہ کتنی ڈھٹائی اور کتنے تکبر سے اس داعی حق کو ریفیوز کر رہا ہے. جیسے یہ یوں سمجھ نا کہ آپ کو کوئی بتا رہا ہو کہ آگے کنواں ہے، آگے تباہی ہے، آگے موت ہے، آگے خطرہ ہے، اور ارے تمہیں کیا پتا تم کون ہوتے ہو، اور تکبر کا جا کر وہ اس میں دھس جائے اور ذلت کی موت مارا جائے. اب آپ بتائیے کہ کیا اس کے اوپر ترس کھایا جائے یا غصہ کیا جائے یا افسوس کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کیفیات بتا رہے کہ جب انہیں حق کے راستے پر بلایا جا رہا تھا، گمراہی سے، ذلت، رسوائی اور عذاب سے بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو وہ آگے سے جواب کیا دے رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت مبارکہ 9 سے ایک بار پھر اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. کیا کیا اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ہیں. انسان کی اپنی جو تخلیق ہے، اس کا اپنا جو وجود ہے، یہ ساری یہاں پر باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کا بھی جو بڑا تعجب کیا کرتے تھے نا، مشرکین کے مرنے کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی کو وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی ان کے لیے حیرت کا باعث تھی. تو یہ جو صورت ہے اس میں کفر و شرک پر اللہ تعالیٰ فرمانے کے تعجب اس بات پر ہے کہ تم پر افسوس ہے، تعجب تم پر ہے کہ تم اللہ کی قدرت کے واضح نشانات دیکھ رہے ہو، آثار دیکھ رہے ہو، ان کو تم آبزرو کر رہے ہو، مشاہدات کر رہے ہو، اس کے باوجود انکار کرتے ہو. تو ان آثار، یہ جو دلائل ہیں، ان کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ پھر قوم عاد، قوم سمود، ان کا تذکرہ، ان کی تکذیب. قوم عاد کو تو جسمانی قوت بھی بے پناہ دی گئی تھی. کہتے ہیں کہ 10-10 فٹ کے ان کے آدمی تھے اور بہت طاقتور تھے، اور ان میں سے ایک شخص پہاڑ کی چٹان توڑ لیا کرتا تھا، اور اس کو قوت پہ چاہیے تھا کہ شکر کرتا، مگر بجائے شکر کرنے کے تکبر میں مبتلا ہو گئے اور فخر سے کہنے لگے ہے کوئی جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو. کوئی نا ہمسا ہو تو سامنے آئے والی بات ہو گئی. تو کیا انجام ہوا؟ جتنا انہوں نے تکبر کیا اور جتنے وہ طاقتور تھے، ذرا عذاب کی نوعیت کو امیجن کیجئے. ہواؤں سے اڑے اور تنکوں کی طرح گر گر کے یہ سب ہلاک ہوئے. اللہ کی شان آپ دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا تم اس ذات کی قوت اور طاقت سے غافل ہو گئے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے کہ جو تمہاری طاقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور جو اس کا جلال ہے، جو اس کا اختیار ہے، اس کے سوا تمہاری طاقت کی کون سی حیثیت تھی؟ اور تیز ہواؤں سے، یعنی امیجن کریں 10-10 فٹ کے وہ آدمی جو پہاڑ اکیلا تراش لیں، ہواؤں سے اڑ کے مر گئے، ہلاک ہو گئے. پھر قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دی. دیکھنے کے بجائے اندھے بنے رہنے کو پسند کیا. اپنے عیش و عشرت میں یہی بات ہے نا، یہ نفس ہے سارا کا سارا، جو کمفرٹ زون ہے، جو میری نفس کی خواہش ہے، بس وہ پوری ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں، ہم لوگ اس سے پرہیز کی بات کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی زبان کتنی مصیبت ہے. یہ زبان، اس پہ چننی سے ٹپ پہ زبان کے ٹیسٹ آتا ہے. اب ہمیں ڈاکٹر نے بتایا فلاں فلاں چیز نہیں کھانی، مگر یہ زبان نہیں رکنے دیتی، بد پرہیزی کروا دیتی ہے. تو انسان، یہ جو روزہ بھی تھا، یہ جو عبادات تھی، یہی تو سکھانے کے لیے اللہ نے کنٹرول کر لو، اپنی زبان کو قابو کر لو، بولنے میں بھی، کھانے میں بھی. ہم زبان کے تابع نہ ہوں، زبان ہمارے تابع ہو. اگر زبان ہمارے تابع ہوگی تو ہمارا جسم بھی نجات پا جائے گا اور ہماری روح بھی. اور اگر ہم زبان کے تابع ہو گئے تو جسم بھی برباد ہو جائے گا، یعنی کہ میں ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں، اور ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے گی. تو یہ بس بات ہے، یہ چھوٹا سا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کو اگر ہم نے قابو کر لیا تو بس اس پہ آپ دیکھیں کہ کون اس پہ قابو پا سکتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، قوم عاد کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کا پھر وہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں ان کے اعضاء، ان کے جسم کی کھالیں جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو جھٹلانے والے تھے ان کے خلاف گواہی دیں گی. اس کے برعکس جو ایمان پر قائم رہے، استقامت جنہوں نے اختیار کی. دیکھیں، صرف ایمان کافی نہیں ہے، استقامت ضروری ہے. استقامت کرامت ہے. کرامت وہ نہیں ہوتی
کہ پیر صاحب نے یہاں سے تصرف کر دیا اور وہاں سے اڑا دیا اور وہاں سے گرا دیا، پھونک ماری تو کیل منہ میں سے نکل آئے، تو آنکھوں سے کچھ نکل گیا، تو جنات ایٹسٹرا، جو آج کل تماشے ہو رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ پر ایمان لائے اور حق کے راستے کو فالو کرے، انبیاء کرام کے راستے پر چلے اور وہ چلتا رہے، کیونکہ یہ جو اب وقت ہے نا، یہ جو آئی تھنک ابھی ہر دور میں ہم ایسے ہی کہیں گے، لیکن ابھی اس وقت تو بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ حق پر قائم رہنا، سچی بات کرنا، چاہے آپ فیملی میں ہوں، خاندانوں میں ہوں، آپ اپنے ورک پلیس پر ہوں، آپ کسی گیٹ ٹوگیدر میں چلے جائیں، ایسے آپ کے اعتراف میں چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو آپ ہی برے بن جاتے ہیں، نہ کریں تو آپ کی روح زخمی ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے ہم کتنے ہپوکریٹ ہیں کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہیں بتا رہے یہ غلط ہے، غلط کو غلط تو کہیں۔ تو چلو کم از کم اتنا بھی ایمان ہمارا باقی ہے کہ ہم اس جگہ کا حصہ نہ بنیں، ہم اس چیز سے دور ہو جائیں، بس اتنا ہم سب سے ادنا درجہ ہے، اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورت جو ہے اللہ نے منکرین کے مقابلے میں مومن مخلص جو مسلمان تھے ان کا تذکرہ کر دیا کہ جن کو استقامت اللہ نے دی، جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو پوری زندگی اپنے قول پر قائم رہے، اور یہی استقامت ان کی ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں، آج ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کرامتیں لوگوں میں، جس کو ایمان پر قائم دیکھے اور دیکھیں آج بھی قائم ہے، تو جان لیجئے کہ اس سے بڑی کوئی استقامت نہیں ہو سکتی، ورنہ ہم نے بڑے بڑے وقت کے بڑے بڑے بزرگوں کو، علماء کو، پیروں کو ہم نے ذلت کی موت مرتے ہوئے گمراہ ہو کر دیکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا تذکرہ کہ اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ معزز اور مبارک ہیں، جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور اس کی راہ میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے انہیں برداشت کر لیتے ہیں۔ بس یہ دیکھیں کہ صرف اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا۔ ایک اور آیت یہاں پہ جو آیت مبارکہ 42 تھی، تھوڑا سا اس کے بارے میں جو ہم ابھی ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ قرآن کی شان جو ہے، اعجاز جو اس کی عظمت ہے، اس میں کسی بھی جانب سے باطل کی ملاوٹ نہیں، یہ سراسر حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول بھی عربی ہیں اور قرآن بھی عربی ہے۔ دیکھیے پھر وہی والی بات، اور سب سے پہلی مخاطب قوم بھی عربی تھی، دیکھیے اس لیے اسے عربی زبان میں اتارا تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ یہ آیت مبارکہ 42 ذرا جب موقع ملے گھر میں بھی دیکھیے گا۔ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور کافر جن کے حق میں ہدایت مقدر نہیں ہے، ان کے کان قبول حق کے لیے بند ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اور آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہر شخص کو اس کے نیک عمل کی جزا ملے گی اور برے عمل کی سزا، اور تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، یا خیر الناصرین، یا اللہ، یا ذو الفضل العظیم، یا رؤوف بالعباد، یا ارحم الراحمین۔ یا رب العالمین، ہم سب کی حاضری اس مبارک ذکر کو، اس محفل میں پیش کیے جانے والے، بیان کیے جانے والے اپنے عظمتوں والے پاک کلام کے ایک ایک حرف، ایک ایک آیت مبارکہ کو، ہر غلطی کو معاف فرما کر، ہر کمی کو پورا فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق اور ہدایت عطا فرمائیے۔ ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرمائیے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائیے۔ کل امت مسلمہ اور خصوصاً بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر، عالم اسلام کے ہر مسلمان پر اپنا فضل و کرم فرمائیے، اور ان کے جان مال کی عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔